الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء الانبیاء کا آغاز پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا اور تقریباً اس کی 7 آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی۔ 7ویں آیت میں جو ایک حصہ تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جاہل کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ اپنی جہالت کے اختتام کے لیے علماء سے رجوع کرے۔ تو جس چیز کے بارے میں انسان کو مسئلہ معلوم نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ عالم سے جا کر معلوم کرے۔ عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے لیے توجہ کا مرکز بنا دیا ہے کہ وہ اس کے پاس جائیں اور علم سیکھیں، لہذا ہمیں علماء سے رجوع کر کے رکھنا چاہیے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ان سے جا کر معلوم کریں کہ ہمیں مطلب کمانے میں، پیسوں کے لین دین میں، حقوق کی ادائیگی میں، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو وغیرہ ان کی ادائیگی کے اندر کن کن امور کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو مطلب یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں وہ تو سیکھنی ہی فرض عین ہوتی ہیں اور روزمرہ ان کے لیے مسائل کا سیکھنا لازم ہوتا ہے کہ روزمرہ وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو باقاعدہ ہمیں علم اور تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور بعض نوپید مسائل ہوتے ہیں، اچانک نیا مسئلہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کاروبار میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو خود حل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے مکلف بنا دیا کہ ہم اہل علم سے جا کر سوال کریں۔ اہل علم سے مراد علم والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی سند لیے ہوئے ہو اور وہ عالم بھی ہو، سند علم فراہم نہیں کرتی ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، لہٰذا یہ اطمینان قلب ضروری ہے کہ جس سے ہم سیکھ رہے ہیں واقعی وہ صاحب علم ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص باقاعدہ علوم دینیہ پڑھ کے فراغت حاصل کرتا ہے، اس کو سند بھی دی جاتی ہے، لیکن دوران طالب علمی جس انداز سے اسے علم سیکھنا چاہیے تھا اور عوام کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اسے ان مسائل پہ غور و تفکر کرنا چاہیے تھا، وہ اس سے عاری ہوتا ہے، لہٰذا فارغ ہونے کے بعد اسے نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کس طریقے سے لوگوں کو مسئلے سکھانے ہیں، کیا کیا حقیقتاً مسائل ہیں، نہ اس نے ڈیپلی ان پہ غور کیا ہوتا ہے، ایک سطحی قسم کی تعلیم حاصل کر کے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اب لوگ اسے عالم متصور کر کے اس سے مسائل معلوم کرتے ہیں اور وہ بیچارہ اپنی عزت بچانے کے لیے بعض اوقات غلط سلط مسئلے بتا دیتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اس قسم کے جو فارغ شدہ طلباء ہیں کہ جو مطلب عالم کے سند حاصل کر چکے ہوتے ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ صرف عالم کا ایک اگر لقب آپ کو مل گیا، ٹھپا آپ پہ لگ گیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب آپ جو غلط سلط مسئلہ بتائیں گے تو وہ درستی ہوگا، بلکہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ صحیح مسئلہ آتا ہے تو آپ بتائیں، نہیں آتا تو اس میں کوئی مطلب جھجک محسوس نہ کریں کہ صاف کہہ دیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اگر ہم امام مالک کے لا ادری کے قول کو رجسٹر میں جمع کرنا شروع کر دیں تو کئی رجسٹر بھر جائیں گے، یعنی وہ بہت سے مسائل کے جواب میں کہتے تھے لا ادری میں نہیں جانتا، کسی اور سے جا کر معلوم کریں، اتنے بڑے امام۔ تو اس لیے مطلب ہمیں اس تکبر کو دل سے نکالنا چاہیے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے جی عالم ہو کے بھی جواب نہیں دے رہے، اور پھر مطلب معاذ اللہ غلط مسئلہ بتا دیے جائے تو انتہائی غیر مناسب ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوران تعلیم ہی اپنے اندر اس صلاحیت کو بیدار کرتا چلا جائے کہ جس صلاحیت کی بیداری کے بعد وہ لوگوں کو مطمئن کر سکے، انہیں مسائل وغیرہ سکھا سکے۔ اور یہ اساتذہ کا بھی ہے، مطلب خصوصاً جو دارالعلوم چلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں، خصوصاً جو روزمرہ کے مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں، وہ ان کو سکھائے جائیں، یاد کروائے جائیں، ان سے بیان کروایا جائے، پھر ان سے کراس کویسچنز کر کے ان کا امتحان لیا جائے کہ یہ واقعی سمجھانے کے قابل ہیں یا نہیں، تب ایک بچہ باہر نکل کے قوم کی اصلاح کر سکے گا اور قوم کو صحیح مسائل سمجھا سکے گا۔ ہمارے دینی اداروں کے اندر چونکہ اس قسم کی تربیت کا فقدان ہے، لہذا ایک طالب علم فقہ کی تمام کتابیں پڑھتا ضرور ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھولتا جاتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا پڑھا ہے، بھول جاتا ہے سارے مسئلے۔ پھر اگر اسے کہیں کہ ان مسائل کو بیان کر کے بتاؤ تو بیان کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، پھر سمجھانے کی، بیان کرنے کا الگ بات ہے، پھر سمجھانے کا الگ چیز ہوتی ہے کہ آدمی پھر عوامی ذہنی سطح پہ اتر کے 10 قسم کے زاویوں سے، 10 قسم کی صورتوں کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھاتا ہے، تو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔
اب ایسا مطلب غیر تربیت یافتہ شخص آپ فارغ کر کے باہر نکال کر اور پھر اس کو بٹھا کے قوم سے کہتے ہیں آئیے اب اس سے مسئلے معلوم کیجئے، تو یہ کیسے ان کو مطمئن کرے گا، کیسے سمجھائے گا؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا طبقۂ علماء سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان میں ایسی تربیت کا اہتمام کریں کہ جب 7-8 سال بعد وہ بچہ فارغ ہو تو فارغ ہونے کے بعد وہ قوم کا مرجع بن سکے اور لوگ آ کے اعتماد کے ساتھ اس سے مسائل معلوم کر سکیں۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اپنے اس فرسودہ جو نظام ہمارے دینی اداروں کے اندر چل رہا ہے، ایک رسم چل رہی ہے، ایک لکیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہزارہ کتابیں ایسی ہیں، بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کی اب فی زمانہ پریکٹیکل لائف میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کتابوں کو نکال دینا چاہیے اور اس کی جگہ تربیت کے اہتمام کو بڑھانا چاہیے، یا کوئی متبادل جو موجودہ دور کے اعتبار سے کتب ہیں ان کو شامل درس کرنا چاہیے، اور پھر مطلب یہ کہ بچوں کی تربیت کا اہتمام کر کے ایک اچھا فرد تیار کر کے ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ چونکہ اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، یہ لگتا ایسا ہے کہ ایک مخصوص شعبے کے لیے، ایک مخصوص دائرے کے لیے عالم تیار کر کر کے ان کے درمیان بٹھا رہے ہیں، ورلڈ لیول پہ کام کرنے کا کسی کا ذہن ہی نہیں ہے، لوگوں کی بدلتی ہوئی کیفیات کو نظر انداز کر کے وہی مطلب سابقہ طرز تعلیم جاری ہے، جس کو لینے کے بعد جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کو ایک ماحول میں اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے، اور ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ موجودہ ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ عوام علیحدہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ایک مخصوص دائرے کے اندر خوش رہتا ہے، نہ عوام اس سے اکتساب فیض کر سکتی ہے، نہ وہ عوام کو جا کے کچھ سکھا سکتا ہے، نتیجہ بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ مطلب انتخاب صحیح عالم کا ہی کریں۔ ایسے کسی عالم سے آپ معلوم کر لیں گے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو غلط مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم نازل فرمائے، تو مستند شخص سے آپ مسئلہ معلوم کریں اور علماء کی قدر کریں، علماء کے پاس جا کے مسئلہ معلوم کریں، اپنے طور پر اپنے پاس سے مسائل کے حل کی کوشش نہ کریں کہ اس میں غلطی کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے معلوم کرے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ عالم بھی نہیں ہیں، تو صاف منع کر دیجئے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسے 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 15 سال سے، 20 سال سے، اب مسجد میں لوگ ان سے آ کے مسئلے معلوم کر لیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ حضرت بہت پرانے نمازی ہیں۔ تو پرانا نمازی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن پرانے نمازی ہونے کی وجہ سے علوم دینیہ بھی حاصل ہو جائیں گے، یہ کس نے کہا؟ ایسا تو نہیں ہوتا اگر آپ 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو 25 سال کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر دل میں یہ خیال ڈالے کہ جی چونکہ آپ نے 25 سال تک نمازیں پڑھ لیں، آپ کی سلور جوبلی ہو گئی، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے، تو یہ لیجئے علم ہم ڈال دیتے ہیں دل میں، اور وہ فصیح و بلیغ کلام کرنے لگ جائے اور علوم کے خزانے اس کی زبان سے جاری ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک 60 برس تک نماز پڑھتا رہے اور علم نہ سیکھے، وہ 60 برس بعد بھی اسی پوائنٹ پر ہوگا جس پوائنٹ پہ 60 برس پہلے تھا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اب اس قسم کے حضرات کو میں نے خود مشاہدہ کیا مساجد کے اندر کہ یہ بھی مطلب جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ میری طرف توجہ کر رہے ہیں تو نفس ایک حز اور مزہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ توجہ کا مرکز بن جانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روڈ پہ گزرتے ہوئے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنا، ہو ہاں شور مچانا، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، حالانکہ کوئی بیچارے کو اہمیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، لیکن بس صرف لوگوں کی توجہ حاصل ہوتے ہوئے نفس میں ایک لذت اور مزہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ مسجد میں کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت سے، پرانے نمازی، تو ایک مزہ آنا شروع ہوتا ہے کہ جی لوگ میری طرف رغبت کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ اب اس رغبت کی کمی کو یا رغبت کے اختتام کو انسان محبوب نہیں رکھتا، کیا کرے پھر اس کے لیے؟ غلط مسئلہ بتا دو، آتا ہے نہیں آتا بول دو۔ اگر تم یہ بول دو گے کہ جی مجھے تو نہیں آتا، تو پھر تمہارے پاس دوبارہ کوئی آئیں گے تو تم توجہ کے مرکز نہیں رہو گے۔ یہ نفس کے مشورے ہوتے ہیں، لہٰذا پھر آدمی غلط سلط مسئلہ بتا دیتا ہے اور بعض اوقات گناہ جاریہ کر بیٹھتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کہہ بیٹھتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر۔ اسی طریقے سے مسجد کی کمیٹیوں میں داخل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بہت عالم اور فقیہ بن گئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے کہ کمیٹیوں میں داخل ہونے کے بعد وہ کمیٹی کے حضرات مسائل بتا رہے ہیں۔ اس طرح داڑھی رکھ لینا یا داڑھی میں سفید بالوں کا آ جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی صاحب علم ہو گیا۔ میں ہزاروں داڑھی والوں کو جانتا ہوں، بیچاروں کو الف بھی نہیں آتی دین کی، صرف وہ کسی وجہ سے داڑھی رکھ لی ہے، کسی ماحول سے متاثر ہو گئے، یا مطلب یہ کہ گھر میں ماحول ایسا ہے، خاندانی ماحول ایسا ہے، یا کوئی بیان سنا جوش چڑھا داڑھی رکھ لی ہے، علم نہیں سیکھا۔ تو خالی داڑھی رکھنے سے علم کوئی آ جاتا ہے؟ داڑھی کا حل ہر بال جو ہے کہ حدیث لے کے ایک آیت لے کے تو نہیں آ رہا کہ آدمی کو سب کچھ آ جائے گا۔ لہٰذا یہ زیادہ خطرناک قوم ہوتی ہے کہ داڑھی بھی ہے، بظاہر دیندار بھی نظر آ رہے ہیں، اور علم بالکل صفر ہوتا ہے۔ لوگ داڑھی کو دیکھ کر رجوع کر لیتے ہیں کہ داڑھی والے شاید علم ہوگا، اب وہ سوالات کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات غلط سلط مسائل بتا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
داڑھی، سفید بال، کثرت سے نمازیں پڑھنا، طویل عرصے سے نمازیں پڑھنا، یا عالم کی صحبت میں بیٹھنا، صرف بیٹھ کے سننا اور واپس آ جانا، یہ تمام چیزیں عالم نہیں بنا دیتی۔ اگر آپ عالم کے پاس بھی بیٹھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ عالم کے پاس بیٹھیں تو وہاں مسائل ہی بیان ہو رہے ہوں، ہزار دفعہ نجی گفتگو چل پڑتی ہے، ہزار دفعہ کسی ایک موضوع پہ بات چل رہی ہے اور اسی میں آدھا پونا گھنٹہ نکل گیا اور آپ اٹھ کے گھر پر آ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ فرداً پورے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور پوری فقہ بیان ہو جائے اور آپ بیٹھ کے اس کو سیکھ بھی لیں اور عالم بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے علم ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن اس تھوڑے بہت علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو صاحب علم تصور کر کے اور اس قابل سمجھنا کہ اب میں قوم کی اصلاح کر سکتا ہوں اور ان کو مسائل سکھا سکتا ہوں، یہ بھی غلط خیال ہے۔ ہاں اگر آپ وہاں پہ کوئی مسئلے سیکھتے ہیں تو بعینی اس کو آگے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر 2 مسئلے تجارت کے وہاں سے سیکھے ہیں تو کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ شرکت کے مسئلے میں اب آپ وضاحتیں کرنا شروع کر دیں؟ آپ نے شرکت کے مسائل تو نہیں سیکھے نا، تو وہاں پر بیٹھ کے کچھ مسئلے سیکھ لینا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دلوائے گا کہ اس موضوع سے ہٹ کر بھی اب آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کو بنیاد بنا کے جی ہم تو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، روزانہ ان کے پاس جاتا ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ چیزیں مطلب معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں اور یہ ایک بہت زیادہ اصلاح کا تقاضا کر رہی ہیں اور بہت توجہ کا تقاضا کر رہی ہیں، اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بہرحال اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ایک پوائنٹ یہاں پہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات مفتی ہے، وہ ایک فتویٰ دیتا ہے، ایک مسئلے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، عوام کا کام یہی تھا کہ مفتی کے پاس آئے، اس سے مسئلہ معلوم کرے جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آدمی کو تھوڑا تذبذب ہوتا ہے، وہ وہی مسئلہ ایک اور مفتی سے معلوم کر لیتا ہے، جواب کچھ اور ملتا ہے۔ اب وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ کس کی بات مانے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات تو بالکل متضاد قول ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے جائز، دوسرا کہتا ہے ناجائز۔ اب عوام کیا کرے؟ تو یاد رکھیے، دیکھیں اللہ نے مکلف بنایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہٰذا آپ نے سوال کر لیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اب اگر مفتی آپ کو جواب دے رہا ہے آپ اس کا قول قبول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر 2 مفتیان کرام کی باہم رائے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو عوام کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی قول کو قبول کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ ان کے لیے بس یہی اس بات کے مکلف بنائے گئے تھے کہ وہ اہل علم سے پوچھیں، انہوں نے پوچھ لیا، اس سے زیادہ کہ وہ مکلف نہیں ہیں۔ ان 2 قولوں میں سے کس کی دلیل قوی ہے، کون سا قوی قول ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، یہ عوام تو بیچاری اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لہذا ان کے لیے اجازت ہوگی کہ کسی ایک کے قول کو آپ قبول کر لیں، بروئے ذمہ ہے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زیادہ علم والا ہے، مفتیوں میں بھی درجات ہوتے ہیں، ایک بہت فوق ہوتا ہے، اس سے نیچے، اس سے نیچے درجات، اللہ تعالیٰ نے اہل علم میں درجات رکھے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مفتیان کرام میں ایک کا علم زیادہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس پہ زیادہ اعتماد آپ کو محسوس ہوتا ہے، دوسرے پہ کم، تو پھر آپ اس کا قول اختیار کر لیں اور اس کو فوقیت دے دیں، تو یہ اطمینان قلب کے لیے اچھا رہے گا۔ ورنہ اگر ایک درجے کے مفتی ہیں اور آپ کو متضاد رائے سننے کو ملتی ہے تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مطلب بدظن ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھیں تو صحابہ کرام کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ فقہی مسائل میں شدید اختلاف، ایک صحابی کوئی کچھ رائے دے رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے، تیسرا ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف ہر دور کا حصہ رہا ہے اور یہ امت کے لیے رحمت ہے کہ اگر ایک ہی قول ہوتا اور وہ سخت قول ہوتا مثلا تو لازم تھا اس پر عمل کرنا۔ اب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک مفتی غور کرتا ہے کسی نئے مسئلے پر، اسے اس میں آسانی کے پہلو نظر آتے ہیں، وہ فتویٰ دے دیتا ہے، دوسرا احتیاط اور سختی والے پہلو کو مد نظر رکھتا ہے، وہ سخت فتویٰ دے دیتا ہے۔ اب عوام کے لیے آسانی ہے، یہ لے لو، یہ لے لو۔ اب اگر ایک ہی سخت والا قول والے کی ذہن رکھنے والے کا مسئلہ آپ لیتے تو سختی تھی، نرمی بھی ہے، آپ جس کے قول کو قبول کر لیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ مفتی ضرور ہونا چاہیے اگر مفتی کے قول ہے۔ اگر ایک عالم ہے اور ایک مفتی، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، مفتی کے لیے باقاعدہ اسے مطلب فتوے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، وہ زمانے کی اونچ نیچ کو جانتا ہو، کس مقام پہ تغیر زمانے کے اعتبار سے کیسے مسئلہ تبدیل ہوگا اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مفتی کا کمال ہوتا ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا۔ اب اگر عالم اور مفتی کے قول میں باہم ٹکراؤ ہو جائے
تو وہ تو لازم سی بات ہے کہ مفتی کے قول کو آپ قبول کریں گے، پھر کسی عالم کے نہیں۔ آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمارے مسجد کے امام صاحب نے تو یہ مسئلہ بتایا تھا اور فلاں مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا رہے تھے۔ اب مسجد کے امام صاحب کیا ہے، زیادہ ایک عالم ہے، مثلا بالفرض اگر عالم ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہماری مسجد کے امام ہیں ہم تو ان کا کہنا مانیں گے، نہیں، اب آپ کو اس فوق علم والے کا کہنا ماننا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ میری تو فتوے کی فیلڈ ہے، جتنا ایک مفتی کا ذہن وسعت کے ساتھ چیزوں کو غور و تفکر کرتا ہے اور اس کے پاس چونکہ مسائل آتے رہتے ہیں لوگوں کے، اس کا ذہن رننگ میں رہتا ہے، مسلسل مسائل پہ غور و تفکر کرتا ہے، تو اس کے قول، اس کی رائے زیادہ صائب ہوگی، زیادہ درست ہوگی، زیادہ قوی ہوگی، بمقابلہ اس کے کہ جو اتنا زیادہ لوگوں کو مسائل نہیں بتا رہا یا مسائل سے اتنا شغف نہیں ہے، اتنی اس کی مصروفیت نہیں ہے مسائل کے سلسلے میں، تو قول پھر مفتی کا ہی قبول کیا جائے گا۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مفتیان کرام کا اختلاف کوئی باہم لڑائی جھگڑے یا اناد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ شرعی دلائل پر نگاہ رکھ کر ہوتا ہے۔ ایک مفتی کو ایک دلیل سمجھ میں آتی ہے، وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، دوسری دلیل کو بنیاد بناتا ہے، اس پہ مسئلہ نکال کے فتویٰ دیتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں عوام کو اجازت ہے کہ جس کے چاہے قول کو وہ قبول کر لیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ یہاں پھر انہی کا وہی رد جو پیچھے چلتا چلا آیا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ جتنے بھی ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے لوگ بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، سب کے سب مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی فرماتے تھے۔ یہ کفار کے اس احمقانہ خیال کا رد ہے کہ یہ ہماری مثل بشر کیسے ہیں، یعنی یہ انسان کیوں ہیں، کوئی اور مخلوق کو اللہ نے نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو ان کا رد فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ہر دور میں مرد آتے رہے ہیں، انہی کو ہم نے وحی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی رد ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان انبیاء کو صرف ایک ایسا بدن نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بے جان نہیں بنایا، کھانا نہ کھاتا ہو، کھانا کھاتے ہیں، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں، یعنی ہم نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ایسا نہیں بنایا کہ جسم ہی ہو خالی کھانا وغیرہ نہ کھائیں اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، ایسا نہیں، بلکہ نہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اور یہ کھانا وغیرہ بھی کھائیں گے، کیونکہ یہ بشر ہیں اور تمام جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پورے ہوتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، یعنی ان لوگوں کو جو کفار وغیرہ تھے یا جو پچھلے مرسلین گزرے تھے، ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وہ کیا وعدہ تھا کہ جب ان کی بھی مخالفتیں ہوئی تھیں تو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو نجات دی جائے گی، کفار کو ہلاک کیا جائے گا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دکھایا۔ اس پہ کلام مزید ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزل